جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیحاجوکم بہی عند ربکم۔ اس کا مطلب عام طور پر لوگ کیا لیتے ہیں عائشہ، کہ کل قیامت کے دن یہ مسلمان گویا تم کو حجت حجت مغلوب کر دیں گے اور تمہارے رب کے پاس یعنی قیامت میں تم جی سے بحث مباحثہ کریں گے اور اس طرح سے تمہیں مغلوب کر دیں گے اور تم جواب نہیں دے سکو گے۔ اس کے مقابلے میں نے ایک دوسری رائے جی کو ترجیح دیا تھا۔ وہ رائے کیا تھی؟ جس کا قیامت کی نتیجہ بات یہ ہے کہ بلکہ اسی دنیا میں اسی وقت تمہارے رب کی طرف سے جو کتاب آئی ہے اس اس کتاب بتائی کے سے ذریعے وہ تم سے بحث کریں گے، بحث کرتے ہیں۔ آپ کے حوالے سے تم سے بحث کریں گے کہ یہ چیز اس کتاب میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پیشن گوئیاں وغیرہ پھر تم لوگ مانتے کیوں نہیں ہو، ہے نا؟ تو یہی مفہوم زیادہ مناسب ہے۔ اور بھی بعض دوسرا مطلب لوگوں نے بیان کیا ہے لیکن وہ بہت وہ نہیں لگا۔ جی چلیے۔ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبارت پڑھنی ہے شاید۔ مجھے اولا نہیں یاد۔ اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون فويل ٹھیک ہے۔ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله أحدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ جی ہاں اولا يعلمون ان اللہ يعلم، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ تو کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ جس بات کو اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں، جس کو راز کے طور پر رکھے ہوئے ہیں کہ ہماری چودراہٹ باقی رہے اور ظاہر کچھ اور کر، تو ان کے خفیہ اور اعلانیہ کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی تو نہیں ہے نا؟ اولا یعلمون واو ہے، اس کا گویا کہ مطلب یہ ہوگا کیا وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ وہ دلوں میں رکھتے ہیں، چھپاتے ہیں، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کو علم ہے تو پھر وہ سزا سے نہیں بچ سکتے۔ جی
آگے چلیے، اس کا تعلق اوپر ہی سے تھا. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، اور ان میں سے امی لوگ کیا بولیں، ہاں، ان پڑھ. ان لوگوں میں، کن لوگوں میں؟ ان یہودیوں میں، ہاں کچھ ان پڑھ ہیں، بے کتابیں ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. ہاں، جاہل یہودیوں میں قسم کی. لا يعلمون الكتاب، جو کتاب پڑھنا نہیں جانتے. نہیں، امیون کا ترجمہ کیجیے. ان میں ناخواندہ لوگ ہیں، لکھنا ان میں پڑھنا نہیں جاننے والے لوگ ہیں. لا اچھا، یعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتے. نہیں جانتے مگر ان کی کتاب کا آرزویں. ان کو علم نہیں ہے، کتاب الہی کا، یعنی توریت کا. یعنی ان یہودیوں کے اندر ایسے ناخواندہ لوگ ہیں، جاہل جہلا ہیں، جو کتاب کو نہیں جانتے، کتاب الہی کا علم نہیں رکھتے، توریت کا علم ان کے پاس نہیں ہے نا. الا امانی، الا منقطعہ ہے، الا منقطعہ ہے. البتہ امنیہ کسے کہتے ہیں؟ امنیہ، دیکھیے منع یمنی کے معنی آتے ہیں مقدر کرنا، کسی چیز کا اندازہ لگانا دل میں. یہیں سے اور بھی کچھ معنی پیدا ہوتے ہیں، ہے نا. تو جو آدمی دل میں کچھ سوچتا ہے، کچھ اندازے لگاتا ہے، کچھ بات بناتا ہے، کچھ خواہش رکھتا ہے نا، کچھ اندازے لگاتا ہے، تو اس کے لیے لفظ آتا ہے عربی میں امنیتن. امنیہ، آرزو، خواہش، ارمان، اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے نا. تو وہ دل میں آدمی پلان بناتا ہے، سوچتا ہے، خواب میں شیش محل تعمیر کرتا ہے. تو خواہش، آرزو، تمنا، ارمان وغیرہ کے معنی میں امنیہ کا لفظ آتا ہے. اس کی جمع آتی ہے امانی، امانیو، امانیہ، غیر منصرف. اچھا، اس میں جو اور بھی الفاظ ہیں دیکھو، اسی سے ہے تمنا. تمنا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تمنا بھی کیا، آدمی تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، اور دل میں کچھ چیزیں سوچتا ہے، کچھ اندازے لگاتا ہے نا، اس لیے اس کو تمنا کے لیے لفظ آتا ہے. منیہ کہتے ہیں موت کو. ہر جاندار کے لیے موت کا ایک اندازہ لگا ہوا ہے، مقدر ہے موت کا وقت. وہ جو اس کا جو وقت ہے موت کا، وہ پہلے سے بالکل طے ہے، اندازہ کیا ہوا ہے نا. تو یہ اور بھی الفاظ آپ دیکھیں گے اس میں، تو یہ مفہوم ہوگا. امنیہ، امنیہ یہ اس کا وزن جو ہے افعولتن ہے. کیا ہے؟ افعولتن. مادہ میم نون یا ہے. افعولتن کے وزن پر کیا ہو جائے گا؟ امنویتن، امنویتن، افعولتن کے وزن پر. واو اور یہ اکٹھا ہے، اس لیے پہلا ساکن ہے، اس لیے واو کو یہ سے بدل دیا، دو یا اکٹھا ہو گئی. یا کی مناسبت سے نون پر زیر دے دیا، نو کو پیش تھا نون پر، امنیہ ہو گیا. امنیہ جمع امانی. اللہ امان، اللہ منقطعہ ہے. جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ اللہ منقطعہ ہے.
البتہ کچھ آرزویں ہیں، جھوٹی خواہشات ہیں، کچھ تمنائیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ تمنائیں ہیں جن کے سہارے یہ جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کچھ خواہشات ہیں، کچھ آرزویں ہیں، کچھ تمنائیں ہیں جن کے سہارے یہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ امانیہ یعیشون بہا یا یعیشون علیہا، کچھ اس طرح سے بنا لیں گے نا۔ کتاب وتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ اوپر تو علماء کا حال بتایا تھا نا، علماء کا حال بتایا تھا، اب ان کے عوام کا حال بتا رہے ہیں کہ انہیں کتاب الہی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، بے بہرا لوگ ہیں، بس کچھ خواب ہیں لذیذ قسم کے، ہے نا، جس میں مگن ہے، یہ وہی خواب دیکھ رہے ہیں، ہے نا۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، جی اور یہ ہاں، کہ اور ان کے بعد اللہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نافیہ ہے۔ جب اللہ آ رہا ہے تو اس کے پہلے مطلب نفی کا کچھ ہے۔ اور انہیں نہیں ہے مگر گمان، یہ لوگ نہیں ہیں مگر گمان قائم کرتے، یعنی ان اور اللہ مل کر نفی اور اللہ مل کر حصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، بس کا، صرف کا۔ یہ لوگ بس قیاس آرائی کرتے ہیں، اٹکل کے تیر چلاتے ہیں، زن گویا علم کے مقابلے میں ہے، کوئی علم نہیں ان کے پاس، جو خواب دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ گویا تمنائیں ان کی ہیں، تو اس کا کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے، بس تخمینہ، زن، قیاس، گمان ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جی آپ لوگ خاموش رہیے نا، یہاں کیوں شور کر رہے ہیں؟ ہاں جی، انہیں نہیں ہے مگر گمان، صحیح ہے۔ یہ لوگ بس گمان کرتے ہیں، یہ لوگ بس قیاس کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، اٹکل کے تیر چلاتے ہیں، یہ نہیں ہے مگر گمان کرتے لوگ۔ ہم مبتدا ہے، ظنون خبر ہے، ان اور اللہ دونوں مل کر حصر کا معنی پیدا ہوا، یہ لوگ بس گمان کر رہے ہیں، یعنی ان کے پاس علم نہیں ہے، گمان کے پیچھے بھاگتے ہیں، قیاس کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔ جی وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہاں تو تباہ ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے۔ جی، تو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے۔ ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، پھر کہتے ہاں ہیں یہ تو اللہ کے پاس سے ہے تاکہ وہ اس کو بیچیں، اس کے ذریعے خریدیں، حاصل کریں اچھا معمولی قیمت، معمولی تھوڑی قیمت پر۔ قیمت کے عوض یعنی اس کے عوض تھوڑی قیمت حاصل کریں، اس کے عوض تھوڑی قیمت، کچھ دنیا کی حقیر چیزیں حاصل کر لیں۔ جی، تو یکتبون الکتاب، ویل جو ہے یہ ہلاکت کے معنی میں لفظ آتا ہے، مصدر کے معنی میں، لیکن اس کا کوئی فعل نہیں آتا ہے نا۔ اور یہ ویلن نصب میں جیسے سلامن ہوتا ہے، رف میں لے کے چلے گئے تو اس میں پائیداری کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، جیسے سلامن علیک کے مقابلے میں سلام علیک وہ ہے، پائیداری ہے، استقرار ہے، ثبات ہے۔
رف میں چلا گیا. ویل مبتدا ہے. ویل کی تنکیر تعظیم یعنی عظمت بتانے کے لیے. ویل عظیم. کیوں کیا ہو رہا ہے؟ تو بعد میں دیکھنا نا. ابھی آپ لوگ چلیے یہاں خسکیے یہاں سے. بعد میں دیکھو خاموش رہو ایک دم. یہاں ہم پڑھا رہے ہیں. یہاں کچھ نہیں دیکھنا ہے. ہم پڑھا لیں گے اس کے بعد آپ لوگ آئیے گا یہاں پہ. چلیے یہاں سے ہٹیے. فویل. فویل عظیم. بڑی تباہی ہے. بڑی خرابی ہے. بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی حقیر معمولی قیمت حاصل کریں. خریدیں گے مطلب اس کے بدلے اس کو حاصل کریں اس کے عوض. تو کتاب لکھتے ہیں کہ مطلب کیا ہے؟ کتاب لکھنے کا مطلب ایک تو مطلب یہ بتاتے ہیں کہ کتاب الہی تورات کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بدل کر، تبدیلی کر کے لکھتے ہیں. تبدیلی کر کے لکھتے ہیں. الکتاب اوپر آیا تھا یحرفون. یحرفون آیا تھا. کتاب کو عدل بدل کر لکھتے ہیں. عام طور پر لوگ یہی مفہوم بتاتے ہیں. کتاب کا لفظ موقع کے اعتبار سے مختلف معنی میں آئے گا. کتاب کے اصل معنی لکھنا کے آتے ہیں. کتاب موقع ہو تو قانون کے معنی میں آ جائے گا. موقع ہو تو ٹھکانہ وغیرہ کے معنی میں آ جاتا ہے. اعمال نامہ کے معنی میں آتا ہے نا. مختلف معانی میں اس کا استعمال ہے. اللہ کی کتاب کے معنی میں بھی آتا ہے. یہاں کتاب سے مراد ان کے فتاوی ہیں، ان کے علماء کے فتوے ہیں، ان کے فیصلے ہیں جو یہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ہے نا. اور اپنے یعنی وہ خدا کی کتاب سے بے نیاز ہو کر فیصلے فتاوی لکھتے ہیں. تو لکھتے ہیں اور اس کے بعد سے پھر کیا کرتے ہیں؟ کہتے یہ ہیں لوگوں سے. کوئی شخص آیا کسی مسئلے میں فتویٰ پوچھنے کے لیے تو اس سے یہ کہا کہ یہ جو فتویٰ، یہ جو فیصلہ میں سنا رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کی کتاب کے مطابق ہے. حالانکہ وہ اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہوتا. لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ خدائی فیصلہ ہے، خدا کی کتاب کے مطابق ہے. اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے دنیا کمائیں، دنیا کا حقیر سامان حاصل کریں. فتویٰ بیچ کر گویا پیسے لیتے ہیں، یہ رشوت حاصل لیتے ہیں. یہ ان کے علماء کا حال ہے. تو یہ یعنی جو کچھ لکھتے ہیں خدا کی کتاب سے بے نیاز ہو کر لکھتے ہیں. اور جو آدمی آتا ہے کسی معاملے میں اور ان کو رشوت دے دیتا ہے تو پھر وہ گویا اس کے مطابق فیصلہ لکھ کر دے دیتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ خدا کی کتاب کے مطابق. مقصد صرف دنیا کمانا ہے. اور ثمناً قلیلہ کا مطلب ہے کتنا بھی وہ پیسہ لے لیں، کتنی بھی رشوت لے لیں، لیکن یہ جو غلط بات کہہ رہے ہیں، یہ جو غلط فتویٰ دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے گویا ان کے لیے بڑی یعنی ہلاکت ہوگی. اس کے بدلے کتنی بھی دنیا حاصل کر لیں اس کے مقابلے میں جو چیز ہاتھ سے یہ کھو رہے ہیں، ہاتھ سے جو دے رہے ہیں اس کے مقابلے میں
میں وہ جو کچھ بھی حاصل کر لیں وہ ثمن قلیل ہے. تو یہ مفہوم بھی زیادہ مناسب لگتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کتاب لکھتے ہیں بریکٹ میں عدل بدل کر، تبدیلی کر کے کتاب الہی کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں. ایک لوگ یہی مفہوم لیتے ہیں. یہ دوسرا والا مفہوم یہ زیادہ مناسب لگتا ہے. بے ایدیہم پڑھایا ہے تصویر حال کے لیے، تاکہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ جائے تصویر. دور کی بات نہیں، ذرا سا لوگ اپنے نگاہ تخیل کو، تصور کو ذرا سا حرکت دیں، دیکھیں کیسے یہ مفتیان، ان کے مفتیان کرام، علماء کرام، قاضیان، مفتیان شرع متین کیسے کیسے لکھتے ہیں اور کس طریقے سے گویا کہ فتویٰ فروشی کا کاروبار چلا رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے بڑی تباہی ہے، بڑی ہلاکت ہے. ظاہر ہے کہ اس سے مراد ان کے علماء ہیں، ان کے لیے بڑی تباہی. خدا کی کتاب سے بے نیاز ہو کر وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور خدا کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. جی چلیے. فویل لهم. ہاں، فوائل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. تو تباہی ہے ان کے لیے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا، ہاں اور تباہی ہے ان کے لیے جو کچھ وہ کماتے ہیں. دیکھیے، ویل کی تنقید کا خیال کر کے ترجمہ کیجیے. بڑی خرابی ان کے لیے، عظیم تباہی ہے، بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے. کن کے لیے؟ جن کا ذکر اوپر آیا. اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، جو فتوے لکھ کر خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس غلط فتویٰ نویسی کی وجہ سے ان کے لیے بڑی تباہی. اور ویل کو دوہرا دیا ہے، حالانکہ اس چاہتے تو آپ کر سکتے تھے، لیکن ویل کی شدت کو بتانے کے لیے اس کو دوہرایا ہے. اور بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے اس کمائی کی وجہ سے جو یہ کماتے ہیں، اس کی وجہ سے جو یہ کماتے ہیں، جو پیسہ، جو دولت، چاندی سونا، جو کچھ بھی یہ کمائی کرتے ہیں. کسب نام ہے کہ نفع کی چیز حاصل کرنا، نفع کی چیز حاصل ہے نا. تو حقیقت میں تو نفع کی چیز نہیں ہوتی. رشوت جو لیتے ہیں اور جو کمائی ان کی ہوتی ہے، حقیقت میں ان کے لیے نفع نہیں ہے، نتیجے کے اعتبار سے بہت ہی نقصان دہ ہے نا. تو وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. تو اور ان کے لیے، یعنی جو لکھ رہے ہیں فتویٰ غلط، اس کی وجہ سے بڑی خرابی ہے. اور جو اس کے ذریعے کمائی کر رہے ہیں وہ حرام کا مال ہے، اس وجہ سے گویا ان کے لیے تباہی ہے. دوہرا عذاب ہوگا. ایک تو یہ کہ توریت کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، دوسرے یہ کہ رشوت لیتے ہیں، جو ان کی جو فتویٰ ان کی کمائی کا ذریعہ ہے. ان دونوں باتوں کی وجہ سے ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے. گویا دوہرا عذاب ہوگا، تورات کے خلاف فتویٰ لکھنے کا اور رشوت لینے کا. یہ ان کا حال ہے. دیکھیے، یہ بات چلی تھی وہاں سے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم یہ طمع رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے یا تمہاری بات مان لیں گے، جبکہ ان لوگوں کا یہ حال رہا ہے، یا ان میں کے ایک فریق کا یہ حال رہا ہے. تو کیا حال رہا ہے
وہ یعنی اسی ضمن میں ساری باتیں آ رہی ہیں. ان کا یعنی علماء کا یہ حال رہا ہے اور ان کے عوام کا یہ حال ہے. عوام کا یہ حال کیوں ہے؟ جیسا علماء بتائیں گے ہے نا ویسے ہی عوام سنیں گے اور سمجھیں گے. کتاب الہی کو تو انہوں نے بند کر کے رکھا ہے. ہر ایک کو پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے. ایک خاص مخصوص طبقہ ہی پڑھتا ہے اسے. تو پھر آگے علماء کو زیادہ لیا ہے نا کہ ان کے لیے کیسی تباہی ہے. اب جھوٹی آرزویں جھوٹی خواہشات کی جو بات ہے کیا ہے؟ جھوٹی آرزویں ہیں کہ بھائی سیغفر لنا، ہماری مغفرت ہو جائے گی، ہم بخش دیے جائیں گے، نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے پیارے ہیں، بیٹے ہیں. اسی طرح کی چیزیں ہیں کہ جنت آخرت ہمارے لیے خاص ہے. آخرت ہمارے لیے خاص ہے، وہاں کی کامیابی کسی دوسرے کا حق نہیں ہے اس میں. لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا او نصارا. تو یہ جو سب ان کی وہ ہے تو اس کی وجہ اسی پر تبصرہ. ایسے لوگ جن کے علماء کا یہ حال ہے اور عوام کی یہ کیفیت ہے، ایسے لوگوں سے کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کوئی ایمان لے آئیں گے یا تمہاری بات مان لیں گے؟ دیکھیے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم کا دو مطلب بتایا تھا میں نے. یہ دوسرا مطلب فتویٰ نویسی یہ زیادہ مناسب ہے. ویسے ایک مطلب اور بھی بتاتے ہیں بعض لوگ کہ توریت لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے. اپنے ہاتھ سے توریت لکھتے ہیں. لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ توریت کا علم حاصل کرتے. آج کل کی طرح سے کتاب نہیں تھی بازار سے آدمی خرید لے. جو بھی پڑھتا تھا تو اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا اور استاد بتاتا تھا اور لکھتا تھا. تو باقاعدہ جو لوگ تورات کا علم حاصل کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، تورات کا علم حاصل کرتے ہیں، عالم تورات ہیں، پھر بھی وہ اپنے عوام سے ان کی ہر غلط بات کی تائید میں یہ کہتے ہیں ہاں ہاں یہ صحیح ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے یہ بات ثابت ہے، اس کی اجازت ہے، کوئی غلط نہیں ہے. یہ مفہوم بعض لوگوں نے لکھا ہے لیکن یہ اتنا ہم کو زیادہ وہ نہیں لگتا. ایسے ہی فویل لہم مما کتبت ایدیہم میں ان کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ جو ان لوگوں کے لیے بڑی تباہی ہے ان لوگوں کے لیے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا یعنی علم حاصل کیا. تباہی کیوں؟ تو کہیں گے کہ علم حاصل کیا اور عمل نہیں کیا. اب وویل مما یکسبون واضح ہے تو حرام کمائی، دنیا رشوت لے رہے ہیں، دنیا کما رہے ہیں، اس لیے علم حاصل کیا کہ دنیا کمائیں. دنیا کمانے کے عوض اور ان کی ہر غلط بات پہ عوام کی تائید کرنے کے نتیجے میں گویا دنیا وہ کماتے ہیں، ان کو لوگ نظریں چاہتے ہیں، نظریں دیتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کے لیے وہ ہے. جو دوسرا والا ہم نے مطلب بتایا تھا وہ زیادہ مناسب ہے. چلیے ویل مبتدا ہے، لہم یا للذین یکتبون الکتاب خبر ہے. ہاں چلیے. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. ہاں اور انہوں نے کہا ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی آگ مگر گنتی کے چند دن. ہاں یہ عوام بھی کہتے ہیں اور ان کے علماء بھی. علماء ہی اصل کہتے ہیں تو علماء کی بات عوام نے سنی ہے، سب یہی کہتے ہیں. لن تمسنا النار ہے نا، مسا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا ٹچ ہونا. دو چیز ہے ایک دوسرے سے ٹچ ہو جائے اور محسوس ہو ہے نا. تو ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی.
النار سے مراد ظاہر ہے کہ جہنم کی آگ. ہمیں جہنم کی آگ ہرگز ہرگز نہیں چھوئے گی، یہ ان کا دعویٰ ہے، یہ یہود کا، اب پوری جماعت کا یہ دعویٰ ہے. اس کی ایک مثال دیتی ہے اس کی، اللہ امانی کی ایک مثال رکھ دی ہے یہاں پر. ان کا دعویٰ یہ ہے. اللہ ایام معدودہ کا ترجمہ کیا کیا؟ مگر گنتی کے چند دن. کیا مطلب اس کا قاسم صاحب؟ بس آپ تھوڑے دن چھوئے گی بس. اچھا کیوں بھائی عبد المغنی صاحب؟ اللہ ایام معدودہ گنتی کے دن، اگر آگ چھوئے گی بھی تو گنتی کے دن. یعنی ہاں، یعنی مادہ یہ گنتی کے لیے آتا ہے نا، عدد. یہ عدد عدد یہ بنے ہے نا. یا عدت مانے گننا، شمار کرنا، ہوں، جی. معدود جس کو شمار کیا جا سکے، ہے نا، گنا جا سکے انگلیوں پر، سمجھ لیجئے. تو ہوں، تھوڑے آتا ہے لفظ، بہت بڑھ زیادہ اس میں ہو تو گننا مشکل ہے انگلیوں پر. ہوں. تو اللہ ایام معدودہ، گنتی کے چند دن. چند دن گویا کہ ہم کو تکلیف ہوگی، چند دن ہم جو ہے دوزخ میں جائیں گے. کیا یہی مطلب ہے اس کا؟ جی ہم لوگوں کو تو اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے. میرے جیسے لوگوں کو تو یہی سمجھنا ہے کہ ان کی تمنا یہی تھی کہ بس اگر ہم نے خدا نہ خواستہ کا جہنم میں گئے بھی تو جائیں گے، نکل آئیں گے. اور تدبر میں ہم نے یہی پڑھا بھی ہے. جی، شبیر صاحب کچھ کہیں گے؟ دیکھیے اس کا کیا جواب ہے. اور نا لن 16 دن تمس بھی، یہ گنتی کے چند دن بھی تو بہت ہے نا جہنم کی آگ. ہاں بہت ہے، صحیح ہے. چند سیکنڈ بھی بہت زیادہ ہے. لن تمسن النار کا مطلب کیا ہے؟ صرف یہ بتائیے. آگ نہیں ہمیں چھوئے گی. جہنم کی آگ لن ہر میں نے مستقبل میں نفی ہو رہا ہے کہ آگ نہیں چھوئے گی ہمیں. آگ ہرگز نہیں چھوئے گی. جس طرح سے جی. تار ہے تو اس کے بعد سے پھر کیا مطلب ہوا اس کا؟ ہم جہنم میں کبھی نہیں جائیں گے، یہی نا مطلب ہوگا. جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مطلب ہم جہنم میں کبھی نہیں جائیں گے. صحیح بات ہے. نہیں چھوئے گی کبھی ہوں. مطلب ہم جہنم میں کبھی نہیں جائیں گے. تو اس کے بعد سے چند روز کہنے کا مطلب کیا؟ تب تو لن تمسن النار بیکار ہو گیا یہ کہنا. جس تاکید و زور کے ساتھ تردید کر رہے ہیں، اور پھر ان کا خیال کیا ہے؟ ابھی میں نے کچھ آیتیں بتائی آپ کو. کہتے ہیں سیغفر لنا، ہماری بخشش ہو جائے گی، ہم بخش دیے جائیں گے. سیغفر لنا، آراف 169 میں ہے سیغفر لنا. گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہمیں معاف کر دیا جائے گا کہ کچھ ہوگا تو غلطی. نحن ابناء اللہ و احباؤ یہ کہتے ہیں. مائدہ 18 سیغفر لنا، آراف 169. ابھی اسی سورہ میں آگے ہے کہ لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا نصارى 111. پھر اسی سورہ میں آگے ہے قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. آیت نمبر 94. کیا مطلب؟ اگر یہود سے خطاب ہو رہا ہے کہ اگر دار آخرت تمہارے لیے خالص ہے اور لوگوں کے لیے نہیں، اس میں کوئی حصہ، من دون الناس، یعنی وہاں کی کامیابی، وہاں کی نجات
فلاح، اگر تمہارے لیے خاص ہے تو ڈرتے کیوں؟ موت کی تمنا کرو، مرنے سے بھاگتے کیوں؟ تمنا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ وہ دار آخرت کو اپنے لیے خالص سمجھتے تھے، کسی دوسرے کے لیے نہیں۔ ان کا جو یہ عقیدہ ہے، اس سے تو اللہ ایام معدودہ کی جو تشریح ہو رہی ہے کہ چند دنوں کے اندر ہم چند روز کے لیے دوزخ میں جائیں گے، اس کے خلاف سب بات جا رہی ہے۔ اور جو اللہ کی اولاد ہو، یعنی ان لوگوں کی نگاہ میں اللہ کا محبوب ہو، لاڈلا ہو، دلارا ہو، کیا دلارے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ جب ان کا تصور یہ ہے کہ ہم اللہ کے دلارے ہیں، چہیتے ہیں، پیارے ہیں نسلی اعتبار سے، تو پھر ہم جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں۔ اب ویسے تشریح تو لوگ وہی کرتے ہیں جو آپ پہ لوگ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ تدبر کا نام بھی لیا قاسم بھائی نے، سبھی لوگ وہی کرتے ہیں۔ میں نے آج آپ کے زوم، آپ کے اسی گروپ پر ایک عبد الماجد دریابادی کی تفسیر کا اس آیت پر، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ پر، ایک ان کا نوٹ بھیجا تھا۔ پتہ نہیں کسی نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، کسی نے پڑھا اس کو؟ اس کا وہ انفوٹ ہمارے موبائل اس میں پڑھا؟ بس اوپر والا موٹے حرف والا پڑھا گیا، اتنا تو پڑھ لیا، اور جو مہین حرف والا ہے وہ اس موبائل پر نہیں پڑھا گیا وہ۔ یہ جو ہے اس پر 274 یا ایسے ہی کچھ ہے، ہاں جی صحیح ہے۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ پر نوٹ، اور بھی دوسرے نوٹس ہیں، لیکن اس آیت پر جو نوٹ ہے اس کو پڑھنے کی بات تھی، اور 2 صفحے پر ہے، 2 صفحے پر ہے وہ نوٹ، یعنی 2 صفحوں کا پھیلا ہوا ہے، بہت زیادہ لمبا نہیں ہے۔ ایک صفحے پر آیا ہے ٹھیک ٹھاک، دوسرے صفحہ بھی ہے لیکن اس پر کٹا ہوا ہے۔ بھی پورا کٹا ہوا نہیں ہے، اس کو کھولنا ہوگا، پورا ہے بس صاف۔ اچھا ہاں، ہم اس کا خلاصہ جو مولانا عبد الماجد دریابادی کو نام تو سب جانتے ہیں نا، جی ہاں جانتے ہیں، کیوں نہیں جانتے۔ یہ ماجدی ان کی اچھا تفسیر ہے، جی، قرآن کے وہ بھی مفسر ہیں اور بہت اچھے قلم تفسیر کار تھے۔ تفسیر ماجدی ہے۔ ان کی نگاہ یہ اہل کتاب کی کتابوں پر بہت گہری ہے، یعنی ویسے تو یہ ترجمہ وغیرہ مولانا تھانوی کی مرید ہیں اور انہی کے لحاظ سے یہ اور کرتے ہیں۔ آزاد تو ساتھ ہم جی دریا بادی، ماجد دریا بادی اور مولانا آزاد تو یہ لوگ ہم سفر رہے ہیں تقریباً، ایک ہی ایج ان لوگ کا رہا ہے۔ تو یہ میں نے اہل کتاب کی چیزوں پہ کی نظر ہے، تو انہوں نے جو نوٹ لکھا ہے وہ سناتے ہیں ہم آپ لوگوں کو۔ سنائیے۔ ترجمہ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کو تو دوزخ کی آگ چھوئے گی بھی نہیں بجز چند گنے چنے دن کے۔ یہ ترجمہ ہے ان کا، میرے خیال سے صحیح ایسی ترجمہ مولانا تھانوی نے بھی کیا ہوگا۔ اب آگے اس پر نوٹ جو ہے، اور یہ چند دن وہی ہیں جیسا کہ پادری راڈول، اب وہ بھی ہو انگریزی لفظ ہے، اردو میں لکھا ہوا ہے، نے اپنے انگریزی ترجمہ قرآن کے حاشیے میں اکابر یہود کے حوالے سے لکھا ہے، جن میں قوم اسرائیل گوسالہ پرستی میں مبتلا رہی تھی، یعنی وہی چند دن مراد ہیں، یعنی کوئی 40 دن۔ اور یہی بات ہمارے بعض ائمہ تفسیر نے بھی نقل کی ہے، قدر 40 یومن التی عبد فیہا آباؤنا العجل، حضرت ابن عباس کے حوالے سے۔ اور ایک دوسرے مسیحی مترجم قرآن سیل نے، جو بھی نام ہو ان کا، یہ مدت 11 مہینے یا 1 سال نقل کی ہے،
اسی طرح ایک میعاد 7 دن کی بھی نقل ہوئی ہے، بہرحال وہ تھی کوئی محدود و متعین مختصر ہی مدت۔ یہ یہاں تک ہو گیا۔ اب آگے سنیے، بلکہ بعض یہودی ماخذوں سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اسرائیل اپنے کو، اسرائیل یعقوب نہیں، یہاں شاید میں لکھنے میں ہو سکتا ہے کہ چھوٹ گیا ہو، قوم اسرائیل یا کچھ اس طرح سے ہوگا، بنی اسرائیل اپنے کو آتش دوزخ کی زد سے بالکل ہی باہر اور محفوظ سمجھ رہے تھے۔ کیا بھی آپ لوگوں میں سے کسی نے کھولا ہوگا تو بتائیے کیا ہے یہاں پر؟ گویا اسرائیل ہے یا قوم اسرائیل کچھ ہوگا وہاں پر؟ نہیں کسی نے کھولا ہے، اچھا۔ چنانچہ جیوش یہودیوں کو بولتے کچھ سے ملتا جلتا، انسائکلوپیڈیا میں یہ عقیدہ یوں نقل ہوا ہے: آتش دوزخ گنہگاران قوم یہود کو چھوئے گی بھی نہیں، اس لیے کہ وہ در جہنم پر پہنچتے ہی اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے اور خدا کے پاس واپس آ جائیں گے۔ جلد 5 صفحہ 583۔ اور یہود کے بڑے مقدس نوشتہ تالمود کے انتخابات کا جو مجموعہ انگریزی میں ڈاکٹر کوہن کا مرتب کیا ہوا ہے نا، ایوری مینس لائبریری سیریز میں شائع ہوا ہے، اس میں یوں آیا ہے: قیامت کے دن ابراہیم در دوزخ پر تشریف رکھتے ہوں گے اور کسی مختون اسرائیلی کو اس میں گرنے نہ دیں گے۔ مختون اسرائیلی، مختون سمجھتے ہوں گے مطلب، صفحہ 404۔ جس کا آگے ختنہ ہوا ہو۔ لکھا ہے جہنم کی آگ اسرائیلی گناہگاروں پر کوئی قدرت نہیں رکھتی، صفحہ 405۔ حاصل یہ کہ بنی اسرائیل اپنی قوم کو خدا کی لاڈلی اور دلاری سمجھے ہوئے تھے اور اس پر حد سے زیادہ نازاں تھے۔ یہود کی زبان سے اس سلسلے میں ہم صیغہ جمع متکلم ہم جہاں بھی آیا ہے اجتماعی معنی رکھتا ہے، یعنی مراد قوم اسرائیل ہے، کوئی ایک فرد نہیں۔ یہ ان کا نوٹ ختم ہوا۔ اس نوٹ میں کے آخر میں جو لکھا ہے کہ یہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہود کے گناہگار لوگوں کو جو ہے دوزخ کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، وہاں پہنچیں گے، گناہ کا اقرار کر لیں گے، واپس ہو جائیں گے۔ یا اور یہ ہے کہ قیامت کے دن دوزخ کے دروازے پر قریب حضرت ابراہیم ہوں گے اور کسی اسرائیلی کو اس میں گرنے نہیں دیں گے، اور یہ کہ اسرائیلی گناہگاروں پر جہنم کی آگ کوئی قدرت نہیں رکھتی۔ یہ ان کا عقیدہ ہے جس کو انہوں نے لکھا ہے تفسیر ماجدی میں، مولانا عبد الماجد دریابادی نے اس کو نوٹ کیا ہے۔ دیکھیے، ایک تو یہ عقیدہ، یہ بات ہوئی کہ چند دنوں بس وہ جہنم میں رہیں گے اور نکل آئیں گے، اور دوسرے یہ کہ وہ جائیں گے ہی نہیں۔ یہ عقیدہ زیادہ تر یہودیوں کا ہے میری معلومات کے مطابق، زیادہ تر یہودیوں کا ہے۔ وہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں چند دنوں کے لیے جائیں گے۔ تو آپ یہ سمجھائیے مجھے کہ اللہ ایام معدودہ کا کیا معنی ہے تب؟ اب اس کو سمجھ، اب اسے سمجھنا یہ کہ ان کا تو عقیدہ، ان کے بارے میں جو باتیں ہیں ان کا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق تو یہ باتیں جائیں گے ہی نہیں۔ نحن ابناء اللہ و احباؤ، دار آخرت انہی کے لیے خاص ہے، سیغفر لنا، یہ سب کے مطابق تو یہ بات واضح، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ یہ یہود سمجھتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے لوگوں کو، اسرائیل یعنی یہود کو
قوم اسرائیل کو، بنی اسرائیل کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، یہ ان کا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کا یہاں اظہار ہوا ہے۔ اب اللہ ایام معدودہ ہے، اب ہم اسی لحاظ سے اس کی تشریح کریں گے، یعنی جو ان کا عقیدہ ہے یا قرآن کے دوسرے مقامات سے معلوم ہو رہا ہے، تو اللہ ایام معدودہ کی ہم کو اسی لحاظ سے تشریح کرنی چاہیے جو سب کے مطابق ہو سکے۔ تو اللہ ایام معدودہ، البتہ گنتی کے چند دنوں کی تکلیف ہمیں اسی دنیا میں ہمیں سہ لیں گے، ہمیں ہوگی اسی دنیا میں، کچھ مصائب ہمیں پہنچیں گے جو ہمارا کفارہ بن جائیں گے اس دنیا میں، کچھ تکلیف مصیبت جو ہمیں پہنچے گی وہ ہمارے لیے وہ کفارہ بن، چند دن اس دنیا میں ہمیں تکلیف ہو سکتی ہے، آخرت میں تو جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی نہیں۔ اللہ ایام معدودہ، اللہ منقطع ہے نا، متصلہ نہیں بنایا، جن لوگوں نے وہ مطلب بتایا ہے سب متصلہ بناتے ہیں، ہم نے منقطع بنایا۔ قرآن میں اور کلام عرب میں منقطع اللہ بہت استعمال ہوتا ہے۔ البتہ گنتی کے چند روز دنیا میں ہم تکلیف جھیلیں گے ہے نا، جو تکلیف ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، اور آخرت میں ہمیں کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ جو ہے دنیا میں تو یہاں تو نوٹ نہیں ہے نا، دنیا میں یہ کیسے ہو سکتا؟ دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں نا، تو جو اگر ہم سے گناہ ہو رہا ہے دنیا میں اللہ تعالی ہمیں سزا دے کر پاک کر دے گا، مصیبتوں میں ڈال کر۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو عام عقیدہ ان کی کتابوں سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور قرآن نے جس طرح بیان کیا ہے اس کے لحاظ سے تو یہ نہیں لگتا کہ جہنم میں جانے کو سمجھتے ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں گے۔ اب اللہ ایام معدودہ، اللہ متصلہ ہم نہیں مان رہے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں چند روز کے لیے ہم نہیں چھوئے گی، مگر چند روز تک چھوئے گی، ہم اس کو اللہ منقطع بنا رہے ہیں، یعنی اس کا اوپر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہنم کی آگ ہمیں ہرگز چھو نہیں سکتی، ہاں گنتی کے چند روز ہمیں تکلیف ہوگی، کہاں ہوگی؟ اسی دنیا میں ہوگی، جو ہم مصائب جھیل لیتے ہیں، کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ہم پر حملہ کر دیتا ہے، کبھی کچھ اور ہو جاتا ہے، یہ جو کچھ ہونا ہے اسی دنیا میں ہو جائے گا، اور آخرت میں ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ اگر اب کوئی دوسرا مفہوم دیتے ہیں، وہ مفہوم جو عام طور پر لیا جاتا ہے، تو پھر قرآن میں ان کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے، جن آیتوں کا حوالہ میں نے دیا، آراف 169، بقرہ 111، بقرہ 94، مائدہ 18، اور اسی طرح کی آیت جمعہ میں بھی اسی طرح کی ایک آیت ہے۔ یہ جو نے حوالے دیے ہیں اس کی روشنی میں گویا کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اپنے کو ایسا سمجھتا ہے تو وہ یہ کہاں سے تصور رکھے گا کہ وہ جو ہے دوزخ میں کچھ دنوں کے لیے جائے گا۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں آ گیا اسرائیلی جو ہے اس کے لیے تو وعدہ ہے۔ اب اللہ ایام معدودہ کو قرآن کی دوسری آیتیں ہیں جن سے ان کا عقیدہ ظاہر ہوتا ہے، اور خود الگ سے بھی ان کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کی روشنی میں اس کے علاوہ اور کوئی شکل نظر نہیں آتی کہ اللہ ایام معدودہ فی دنیا، جس کا اللہ کا تعلق اوپر سے نہیں ہے، البتہ گنتی کے چند روزوں کی، چند دنوں کی تکلیف ہمیں یہیں ہوگی، اور بس آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ایام معدودہ نعذب فی الدنیا بالمصائب والآلام مکفرتن عنا، یہ اس مفہوم کی چیز جو ہے یعنی سمجھی جائے گی۔ ایام معدودہ مبتدا ہو جائے گا، آگے خبر میں جو ہے وہ ہو جائے کہ ایام معدودہ نعذب فیہا
فی الدنیا بالمصائب. تو یہ آپ کے سامنے دونوں آرا ہیں. جن لوگوں کو عربی آتی ہے وہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. یہ جو رائے میں نے بیان کی ہے یہ مولانا جلیل حسن ندوی رحمت اللہ علیہ نے یہی رائے اختیار کی ہے. آپ کے استاد کی رائے سے ہم بھی سہمت ہیں کہ اللہ من قطع اگر بنا لیا جائے تو اوپر والا سارا مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن یہ اب سمجھانے سے سمجھ میں آیا ہے، پہلے نہیں سمجھ میں آتا تھا. جی جی جی. تو یہ جو ہے ماجد دریابادی نے الا ایام معدودہ کا کوئی مطلب بتایا نہیں. کیا مطلب ہے؟ ان کا عقیدہ تو ذکر کر دیا. کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اتنے اتنے دن رہیں گے، اور پھر بعض میں لوگوں کا جو عقیدہ بیان کیا ہے تو وہ اس کے لحاظ سے تو ہے کہ ایک دم ایک دن کے لیے بھی نہیں جائیں گے، ذرا سا کے لیے بھی نہیں جائیں گے. اب قرآن میں جب وہ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں ہم تو بخشے بخشائے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے، آخرت کی نجات تو ہمارے لیے خاص ہے، ہم اللہ اپنا اس کے مطابق یہ تشریح ہے. نہ نہ اس سے ایک بات تو پھر یہاں پر جب کل کے بعد جو بات آ رہی ہے اس میں تو کلیئر ہو جاتا ہے نا. قل اتخذتم. جی یہاں تو کلیئر ہو گیا کہ اللہ سے کوئی وعدہ نہیں ہے، نہ اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے. آپ لوگوں کے غور و فکر کے لیے ہیں، اور میرا رجحان یہی مولانا کی رائے کی طرف ہے، گرچہ کہ نہ میرے پاس وسائل ہیں کہ میں دیکھوں کہ اور لوگوں نے کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے. جو تفسیریں میرے پاس ہیں ان میں کہیں مجھے اس تفسیر کی تائید میں کوئی چیز نہیں ابھی تک ملی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مل جائے. بہت سی چیزوں کو ہم پہلے سمجھتے تھے کہ یہ بس فلاں کی رائے ہے اور اس میں منفرد بہت سی چیزوں کو مولانا امین صاحب کو یا مولانا فرائی کو، لیکن بعد میں مطالعہ بڑھا تو دیکھا ہم نے کہ یہ بہت سی جگہوں پر وہ اگلوں نے بھی یہ رائے ظاہر کی ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ رائے زیادہ مشہور نہیں ہو سکی. تو اب یہ قرآن کی تو اتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں کہ ان کا اگر مطالعہ کرے آدمی تو ہو سکتا ہے کہیں سے اس کی تائید ہو جائے. عبد الماجد دریابادی کی تفسیر کا تشریح کا حوالہ ہم نے صرف اس لیے دیا کہ جہاں ایک رائے یہ ہے کہ چند روز کے لیے وہ جائیں گے، وہیں دوسری رائے یہ ہے کہ ایک دن کے لیے بھی نہیں جائیں گے، ذرا دیر کے لیے بھی نہیں. جہنم کی آگ انہیں ہرگز چھو نہیں سکتی، یہ بتانے کے لیے. لیکن اللہ ایام معدودہ کا مطلب کیا ہے اس کو نہ انہوں نے کھولا ہے، اور دوسرے لوگ وہی مطلب بتاتے ہیں جو عام لوگ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے لیے جائیں گے. یہی ان کے علماء نے سمجھایا تھا، سمجھا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ عمل کی ذمہ داری سے بالکل وہ ہو گئے تھے. تورات پر عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب جنت ہمارے لیے ریزرو ہو گئی تب کیا ضرورت ہے. ہم تو اسرائیل کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، ہے نا. اب ہمیں تھوڑے اس کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے تیاری کریں اس کی. اسی طرح کا عقیدہ ہم مسلمانوں کے یہاں بھی پیدا ہوا ہے، چاہے ایمان نہ ہو، عمل نہ ہو، کلمہ تک کو نہ جانتا ہو آدمی، ہے نا، اور عمل بالکل یعنی کفر کی روش والا ہو، شرک کی روش والا ہو، اور اس کے بعد سے بھی ہمارے لوگوں نے ہم کو اطمینان دلا دیا ہے کچھ بھی ہیں خطا کار ہیں، بدکار ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں، اور گویا کہ بخشش سادات ہم میں ہے، یہ سادات میں ہے، نجیب الطرفین ہے. جی. نہیں تو یہ تو جو سادات میں ہے خالی وہی نہیں، یہ پوری امت کا میں یہ کو یہی پلایا گیا ہے. ہاں ہاں، بات صحیح ہے، بات صحیح ہے یہ ہے یہ ہاں. بالکل ہے، بالکل ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اب ایمان، عمل
किताब इलाही को पढ़ना, सीरत रसूल को, सुन्नत रसूल को मालूम करना, इसकी तरफ तवज्जो नहीं। और बहुत से बहुत जो तवज्जो है वो ये है कि कुछ नमाज पढ़ ली, कुछ इस तरह की चीजें कर ली, अपने को दीनदार समझते हैं। हालांकि जितना अल्लाह का से ताल्लुक के तकाजे हैं उससे कम समाजी जो तकाजे हैं अल्लाह के बंदों के साथ, उससे कम नहीं। लेकिन जो लोग नमाज रोजा करते भी हैं उनका समाजी जो उनका रहन सहन है कितना इस्लाम की तालीमात से दूर है, अल्लाह के बंदों के साथ क्या ताल्लुक है। तो ये भाई बात, अब आयत तो पूरी नहीं हुई है, वक्त खत्म हो गया है। मैंने वो सारी बातें मैंने सब राय बता दी आपको। अब आप लोग सोचते रहिएगा, गौर करते रहिएगा। जी, आज तो निखत जहां भी हैं, इफ्फत जहां भी हैं, और सलमा साहिबा भी हैं, माशाअल्लाह। फरहा चली गई बीच में। जी, अब्दुल मोनी साहब आया कीजिए। जी, चलिए भाई, कल कौन पढ़ रहा है? आज आज सोमवार है। जी, हम ही पढ़ लेंगे, आगे बढ़ो। जी आप ही पढ़िएगा। कौन, कोई कुछ जी, कर रहा है कोई? नहीं, हम ही बोल रहे थे। ठीक है, आप ही पढ़िएगा। जी, ठीक है, चलिए, अच्छा। अल्लाह हाफिज। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ। खुदा हाफिज।